بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کے ساتھ حدیث مبارک کی روشنی میں رمضان المبارک کی اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی SOP شیئر کریں گے، جس میں ہمارے اندر کے شیطان کے بارے میں بات کریں گے۔ ہمیشہ کی طرح پوری ویڈیو دیکھیں گے تو بہتر رہنمائی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ مزید فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ دوستو، بات ساری سمجھ آنے کی ہے۔ بروز قیامت اللہ پاک جب آپ اور مجھ سے سوال کریں گے ہماری پوری زندگی کا، تو اس میں رمضان کا بھی حساب لیا جائے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شیطان نے اللہ سے اجازت مانگی تھی، میں تیرے بندے کو نیک راہ سے بھٹکاؤں گا، جس پر اللہ نے فرمایا، جب وہ مجھ سے توبہ کریں گے میں اپنے بندے کو معاف کر دوں گا۔ لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے رمضان کے مہینے کا اللہ کو کیسے جواب دیں گے؟ اس میں شیطان تو بند ہے، اور ہم جو شیطانیت کرتے پھرتے ہیں اس مہینے میں، پھر بتائیں شیطان کون ہے؟ جو بند ہو گیا وہ، یا جو ابھی بھی کھلا ہوا ہے؟ ہماری شیطانیت کی چند مثال۔ کچھ لوگوں کو رمضان کے مہینے میں شاپنگ کرنا، مارکیٹ جانے کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، یا تو وہ اپنی شیطانیت آنکھوں سے کرتے ہیں، اور کچھ جو ان سے بھی بڑے شیطان ہیں وہ ہاتھوں سے کرتے ہیں۔ میری ان تمام عزت دار لوگوں سے گزارش ہے، رمضان کے مہینے میں مارکیٹ جانے سے گریز کریں۔ رمضان سے پہلے ہی کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ کچھ غلیظ انسان الٹی حرکتیں کرتے ہیں، اور خواتین عزت اور ڈر کے مارے اپنے ساتھ آئے ہوئے آدمی کو نہیں بتاتی، کیونکہ لڑائی بھی ہوگی اور اس کی عزت بھی خراب ہوگی۔ اور کچھ لوگ روزے کی حالت کے باوجود آدمی عورت کو سر سے پاؤں تک دیکھتا ہے، اور کچھ عورتوں کی بھی پوری کوشش ہوتی ہے سر سے لے کر پاؤں تک کے درمیان کچھ تو لباس میں کمی ہو، تاکہ وہ اکیلا دوزخ میں نہ جائے۔ رمضان میں بھی پوری رات سحری تک فون پر بات کرنا، میرا بابو شونا کہنا، الٹی سیدھی باتیں اور تصویریں لینا اور دینا، کیا یہ لوگ نہیں جانتے رمضان کا پورا مہینہ ہوتا ہے جس میں دن اور رات دونوں ہوتے ہیں؟ اپنے رب کو کیسے منہ دکھائیں گے؟ شیطان کے اوپر بھی ٹوپی نہیں رکھ سکتے، یہ تو آپ کے اندر کا شیطان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جو کوئی شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور حصول و ثواب کی نیت سے عبادت میں کھڑا ہوا، اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کا ذکر کیا تو فرمایا کہ جب تک چاند نہ دیکھ لو روزے شروع نہ کرو، اسی طرح جب تک چاند نہ دیکھ لو روزے رکھنا بند نہیں کرو، اور اگر بادل چھا جائے چاند نہیں دکھے تو 30 دن پورے کر لو۔ جزاک اللہ۔ اور مزید دیور اور بھابھی کے رشتے کو سمجھنے کے لیے یہ ویڈیو لازمی دیکھیں۔ شکریہ۔